السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الطارق آیت نمبر 13 تا 17 کے والے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی آتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، تھوڑی سی مہلت دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ چلیے دیکھتے ہیں سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول فصل، ان بے شک، یقیناً، یہ، انہ حقیقت ہے کہ یہ، لقول، لا، یقیناً، واقعی، قول، بات، انہو لقول، حقیقت ہے کہ یہ واقعی ایک بات ہے، فصل، فیصلہ کن، انہو لقول فصل، بے شک یہ تو بالکل ایک فیصلہ کن بات ہے، ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر، دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ وما ہوا بالحزل، وما، وا اور ما نہیں، وما اور نہیں، ہوا یہ، وما ہوا اور نہیں ہے یہ، بالحزل، حزل مذاق، با کا تعلق ما سے ہے، یہ ما کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور یہ بالکل بھی مذاق نہیں ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ حقیقت نہیں ہے، نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے اور ایسا ہوگا۔ انہم یکیدون قیدا، انہم، ان بے شک، ہم وہ، انہم بے شک وہ، حقیقت ہے کہ وہ، یکیدون چال چلتے ہیں، قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر، وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، قیدن چال چلنا مصدر ہے، یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یہ یکیدون کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ انہم یکیدون قیدن، دراصل وہ بہت بڑی چال چل رہے ہیں، یعنی مکے والے مسلمانوں کے خلاف بڑی چال چل رہے ہیں۔ اس قدر مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کر دیا کہ مسلمانوں کا مکے میں رہنا ہی مشکل ہو گیا۔ ہجرت کر کے پہلے حبشہ جا رہے ہیں، پھر مدینے کی طرف نکل گئے ہیں، باری باری سارے ہی چلے جا رہے ہیں، جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ مدینے پہنچ جاتا ہے، یعنی ان مسلمانوں کا مدینے کے اندر رہنا ہی مشکل کر دیا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے یوں کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو بالکل ختم کر دیں گے۔ انہم یکیدون قیدا، دراصل وہ بہت بڑی چال چل رہے ہیں۔ اگر وہ چال چل رہے ہیں تو کیا اللہ کی اس پر نظر نہیں ہے؟ وَأَكِيدُ قَيْدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فکر نہ کرے، معاملہ ہماری نظر میں ہے۔ اور عقید، میں تدبیر کرتا ہوں، قیدن تدبیر کرنا، یہ مصدر ہے اور یہ فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ وَأَكِيدُ، اور میں بھی گہری تدبیر کرتا ہوں۔ اگر وہ تدبیر کرتے ہیں نا، وہ چالیں چلتے ہیں، تو میں بھی ایک بڑی گہری تدبیر کر رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میری نظر میں ہے سارا معاملہ۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہو رہی ہو تو پھر کیا فکر والی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ان سے نبڑ لوں گا، بس کیا کرنا کیا ہے؟ فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِل، فا پس محل، مہلت دیجئے، محل امر ہے، الکافرین کافروں کو، فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ، پس مہلت دیجئے ان کافروں کو، امہلہم، یہ دو لفظ ہیں، امہل اور ہم۔ امہل اس کے معنی بھی ہیں مہلت دیجئے، ہم ان کو، پہلے لفظ آیا تھا محل، محل مہلت دیجئے، اس کے معنی بھی مہلت دینا ہے، اور یہ جو لفظ ہے امہل، اس کے معنی بھی مہلت دینا ہے۔ جیسے نزلہ، نزلہ اس نے نازل کیا، اور انزلہ الف کے ساتھ آیا تو اس کے معنی بھی ہے اس نے اتارا۔ یہ صرف باب کا فرق ہے اور معنی ان کے سیم ہی ہے۔ امہل مہلت دیجئے ہم ان کو، رویدہ تھوڑی سی،
بس تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، پھر دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو 8 ہجری کو مکہ ہی فتح ہو جاتا ہے، اور بغیر لڑائی کے، بس ہلکی سی چھوٹی سی جھڑپ ہوتی ہے اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ، جو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ہلکی سی جھڑپ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا، اور 9 ہجری میں تو باقاعدہ اعلان کر دیا حج کے موقع میں، کوئی مشرک مکے کی حدود میں رہ ہی نہیں سکتا، سب یہاں سے نکل جائے۔ ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہنا چاہیے، ہاں دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دے، پریشانیاں، لیکن دلی طور پر مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مسئلے کو حل کر دے گا۔ ہمیشہ اللہ پر توکل کیجیے۔ والسلام۔